ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، جو مدعا ہمارا ہے ٹائٹل میں بھی ہے یہی کہ لوگوں کی امید ہے مسلم پرسنل لا بورڈ سے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی باڈی ہے، تو اس وقت جو مسلمانوں کے جان اور مال پر خطرہ منڈلا رہا ہے، اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ کیوں نہیں آواز اٹھا رہا ہے؟ 50 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کا بنیادی ایجنڈا آج بھی وہی آئلی مسائل اور پرسنل لا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی شہریت خطرے میں، ان کا وجود خطرے میں، جان و مال خطرے میں، اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ابھی جو کانپور کا اجلاس ہوا ہے، اس کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس میں بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں بالکل پرامن ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک لمبے عرصے تک تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو فوکس تھا وہ آئلی مسائل تھے اور ہیں، اور پہلی پرائورٹی وہی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور ملی جماعتیں بورڈ سے منسلک ہیں، اور وہ مسلمانوں کی تعلیم، معیشت، ان کی جان مال، عزت آبرو کے سلسلے میں متوجہ ہیں، اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیکن دیکھیے، اس بار کا جو تجاویز ہیں، اس بات کی جو ریزولوشنز ہیں، اگر آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہوگا تو اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ملی مسائل سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا ہی جو ریزولوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس ملک میں جو مذہبی شخصیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے سلسلے میں جو اب شبد کہے جا رہے ہیں، غلط الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس پر حکومت چپ سادے لیے ہوئے ہیں، اس پر بڑی اس کی مذمت کی گئی، اس پہ افسوس کا اظہار کیا گیا، اس کو بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ ایسے تمام لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کا تعلق یعنی ان مذہبی شخصیات کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بلاسفیمی پر ایک قانون حکومت منظور کرے کہ اگر مذہبی شخصیات پر اس طرح کے اب شبد کا استعمال کیا جائے گا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کہی کہ تریپورہ کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس میں بھی مساجد کی بے حرمتی کا معاملہ ہو، ان کو جلائے جانے کا معاملہ ہو، یا پھر یہ کہ جو مسلمانوں کی دکانوں کو، مکانوں پر جو حملے ہوئے ہیں، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی یہ بات بھی کہی ہے کہ جن لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہے اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کو بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صاحب آپ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے اس پر مسلمانوں نے بھی اظہار مذمت کیا ہے، اور ہم بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے جواب میں ہندوستان میں اس کا انتقام لیا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تیسری بات دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بار یعنی یہاں ہندوستان میں خواتین پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ہماری بہن شیبہ صاحبہ کہہ رہی تھی، جو شکایت کر رہی تھی، بالکل بجا ہے، لیکن اس بار آپ دیکھیے یعنی یعنی خواتین پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے بتایا کہ چاہے فیمیل فٹسائڈ کا معاملہ ہو، چاہے ریپ کا معاملہ ہو، چاہے گھریلو مظالم ہو، چاہے ان کو کنارے کرنے کی کوشش ہو، ان سب پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا کہ اس کو ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوریت ہو، جہاں دستور ہو، وہاں اگر ہماری آدھی نصف آبادی پر اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا تو یہ ناقابل برداشت ہے، یہ بھی بات ہم نے کہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس ملک کے اندر، یہ ملک تمام مذاہب کا ملک ہے، کہ اس میں ہر مذہب کو، کلچر کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے یکساں مواقع ملنے چاہیے، لیکن یہاں پر اگر نفرت کا اور بغض و عناد کا ماحول پیدا کیا جائے گا تو یہ ملک کے لیے خراب ہوگا، اور اس لیے اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض وہ ان باتوں پر بھی یعنی ریزولوشن منظور کیے گئے ہیں جن کا تعلق آئلی مسائل سے ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف بات کہی گئی ہے، اس کے علاوہ جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے شریعت کا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شریعت کا انٹرپریٹیشن کرنے کا اختیار جو ہے عدالتوں کو، یہ سرکار کو نہیں ہے، بلکہ اس کا انٹرپریٹیشن مذہبی شخصیات کو، دھرم گروؤں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو اختیار ہے، عدالت اس کا انٹرپریٹیشن کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں اس ریزولوشن میں کہی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کے ملی مسائل سے ہے اور ملکی مسائل سے۔
इन सब का तस्करा आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, लेकिन जो रेजोल्यूशन वहां से आया है एलामिया के नाम से, उसमें इन सब का तस्करा नहीं मिलता नहीं है। नहीं नहीं, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक है एलामिया और एक है रेजोल्यूशन, दो अलग अलग चीजें हैं। एलामिया तो है वो हौसला देने के लिए, मिल्लत को हौसला देने के लिए है, उसको हिम्मत बंधाने के लिए है, उसमें अमूमी मसाइल का कोई तस्करा नहीं है एलामिया के अंदर। मैंने जो बात कही है ये दरअसल वो तजावीज है, 11 तजावीज मंजूर की है इस बार बोर्ड ने, और हमने प्रेस के जरिए से उसको रिलीज किया है, प्रेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एड्रेस करके बताया है कि ये वो चीजें हैं जिसको हम लिखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com